السلام علیکم۔ انڈیا پاکستان کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہ رہے کہ میں انڈیا میں جو مسلمان ہیں نا ان کو میں پاکستان کے خلاف استعمال کروا دوں، تاکہ ایک دنیا کو ایک تاثر چلا جائے کہ جو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا نا، ہم نے وہ بدلہ انہی کے ذریعے، انہی مسلمانوں کے ذریعے ہم نے پاکستان سے لے لیا۔ کیونکہ OIC اس میں ٹوٹل 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان 57 ممالکوں نے پاکستان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ اس میں جو ان سے آذربائیجان اور ترکی نے اوپنلی سپورٹ کیا پاکستان کو، اور جتنی بھی اور ممالک تھے ان لوگوں نے انڈائریکٹلی سپورٹ کیا۔ کسی نے کال کے ذریعے سے کیا، کسی نے مالی مدد کی، کسی نے مختلف فارم میں ان لوگوں نے پاکستان کا ہیلپ کیا، مدد کیا۔ تو اس میں جو ان سے چین نے بھی پاکستان کی بھرپور ساتھ دیا، اور بھرپور طریقے سے چین نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ تو چین نے کچھ دن پہلے جو ان سے اپنے ایک طیارے کو فلسطین میں بھیجا، اور فلسطین کے لوگوں کے لیے جو ساز و سامان تھے، جو فلسطینیوں کی مدد کے لیے ان لوگوں نے ایک جہاز بھیجا، اور وہاں پر فلسطینیوں کے لیے مکمل طور پر ان لوگوں نے ہیلپ کی، مدد کیا۔ تو دنیا اس پہ پریشان ہوئی کہ چین جو ہے وہ نان مسلم کنٹری ہے، اور یہ مسلمانوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس پر کشمکش میں رہی، اور یہ انڈیا کی نیوز اس کو جو ہے مکمل طور پر اپڈیٹ کرتی رہی کہ چین کا جانچ کیسے گیا وہاں پر ان لوگوں نے فلسطینی کی مدد کی۔ تو اس پہ پوری دنیا کشمکش میں رہی اس بات پہ کہ کیسے یہ ہو سکتے ہیں کہ چین جو ہے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی مسلم ممالک ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چین یہ چاہ رہے کہ میں بھی OIC کا حصہ بن جاؤں، تاکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور میں مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے مدد کروں۔ اور پاکستان بھی چین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ OIC جو ہے یہ اور بھی مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ 57 ممالک ہیں، تو 57 ممالک میں اگر چین بھی آ جائے اور چین بھی ان کی ہیلپ اور مدد کرے، تو یہ مکمل طور پر ایک مضبوط تنظیم بن جائے، ایک مضبوط آرگنائزیشن بن جائے گا۔ تو پوری دنیا کو ایک میسج جائے کہ واقعی میں چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور OIC کا ایک پارٹ بن گیا۔ تو ابھی کل نہیں پرسوں جو ہے انڈیا میں انڈیا کے لوگوں نے جب آپریشن سندور لانچ کیا، اور پاکستانی بنیاد المرصوص آپریشن کو لانچ کیا انڈیا کے خلاف، تو جتنی بھی نان مسلم تھے نا انڈیا میں، وہ سارے ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے اس بات پہ ایکشن لیا کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیوں کیا۔ اور وہاں جتنی بھی مسلمان تھے انڈیا میں، وہ سب ان کے پاس گئے، نان مسلم لوگ، اور ان کو ٹارچر کیا مکمل، تو ان کو مارا گیا ہے۔ اور جتنی میڈیا تھی، ٹائم آف انڈیا میڈیا تھی، یہ سارے ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھ تاچھ کیا کہ بھائی آپ پاکستان کے خلاف کچھ بولو، آپ یہاں رہتے ہو تو آپ یہاں کا فیور کرو، بلکہ پاکستان کا نہ کرو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے خلاف کچھ بولو۔ تو ان کو مکمل طور پر ٹارچر کیا، ان کو مارا گیا ہے، اور کافی لوگ زخمی بھی ہے۔ اس میں مکمل طور پر ایک تنظیم بنایا، وہ تنظیم کے ذریعے سے وہ جا کے وہاں پر مسلمانوں کو بہت برا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بہت مس بیہیونگ کیا جا رہا ہے، ان کے لیڈیزوں کا عزت نیلام کیا جا رہا ہے انڈیا میں۔ تو اس میں جو ان لوگوں نے ساری تقریر وغیرہ کی، پھر اس میں جو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں اسد الدین اویسی جو وہ انڈیا میں ہے، انڈیا کی رہنمائی، مسلمانوں کی رہنمائی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، مکمل طور پر وہ ایک اچھا لیڈر ہے، اور مسلمانوں کو اچھے طریقے سے نیوٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو نیوٹ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسد الدین ایوبی کو جو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس نے انڈیا کے مودی صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ پاکستان کے خلاف کچھ بولے، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہو تو آپ کو یہاں کا فیور کرنا چاہیے، پاکستان کے خلاف آپ کچھ بولو، کیونکہ ہم نے جو حملہ کیا تھا، ہم نے دہشت گردوں پر کیا تھا، پاکستان میں دہشت گرد، ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا تھا، تو آپ ان کے خلاف کچھ بولو۔ تو اس میں ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا لیڈر تھا، مسلمانوں کے خلاف کیا بول سکتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے، ریپریزنٹ کر رہے اچھی طریقے سے، وہ مسلمانوں کے خلاف کیا بول سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا فیور بولے گا نا۔ تو وہاں کے ان لوگوں نے فورس کیا، ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ جن سے ایک ڈیلیگیشن بھیجو، اقوام متحدہ میں ایک ڈیلیگیشن بھیجو، جس میں 7 بندے ہوگا، 7 بندوں میں جن سے اسد الدین اویسی بھی ساتھ میں تھے، اور 7 بندے میں، اور اس کو کہا کہ آپ مختلف کنٹری میں جاؤ، مختلف کنٹری میں یہ نعرے لگاؤ کہ بھائی پاکستان جو ہم نے پاکستان پر حملہ کیے، وہاں ان کے دہشت گردوں پر حملہ کیے۔ یہ جو جھگڑا تھا یہ ہماری قوموں کا جھگڑا تھا، بلکہ اس میں کوئی سیکولر، کوئی ہندو کا اور مسلم کا کوئی اس میں جھگڑا نہیں تھا، بلکہ آپ اس کی کنٹریوں میں جھگڑا تھا، تو آپ ان کے خلاف آواز اٹھائے پوری دنیا میں۔ تو ان کو بھیجا گیا، ان کو ٹارچر دیا گیا کہ آپ جا کے وہاں۔ تو اسد الدین اویسی نے کیا کیا، اس نے پاکستان کے اشتہارات، مختلف پاکستان کے پلیٹ فارم پر اشتہارات چلائے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان پہ جو ہم نے حملہ کیا ہے، وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں، ہم ان کو مارنا چاہ رہے ہیں،
کیونکہ انہوں نے انڈیا پر حملہ کیا، ہم چاہ رہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرو۔ اس نے اسٹیٹمنٹ یہ جاری کروایا ہے کہ یہاں پر ہم پاکستان پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک پاکستان کی ایسائی اور ملٹری فورس ہے وہ جب تک بھارت کا جان نہیں چھوڑیں گے، بھارت کے پیچھے نہیں لگے رہیں گے، مطلب بھارت کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے، تو ہم پاکستان کو اچھی طرح سے سپورٹ کریں گے، ورنہ ہم پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ میں یہ اسٹیٹمنٹ جاری کروایا کہ یہاں پر 2 بلین مطلب 2 ملین مسلمان یہاں رہتے اور وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے، ساتھ میں یہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کروائے۔ تو مطلب دنیا کو ایک پوزیٹو میسج دینے کے لیے اور انڈیا جو ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کروانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ مکمل تقریر جو سے ان لوگوں نے شروعات کروا دی، مطلب سٹارٹ کروا دی، اور پاکستان کے خلاف ان سے سرگرم ہو گئے، کیونکہ وہ انڈیا نے ان کو پرووکنگ کیا، بڑکایا، تاکہ مطلب آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ پاکستان کے خلاف آپ کو بولنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی کنٹری یہ ہے، آپ کو محمدی طور پر سہولت سب کچھ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ جو ہے پاکستان کے خلاف بولیں۔ اسد الدین اویسی کو کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف بولو۔ پھر ان لوگوں نے جو آپریشن سندور لانچ کیا تھا، اس میں ایک مسلم لیڈی کو ان لوگوں نے اس کو لیڈر بنایا تھا، صوفیہ قریشی کو لیڈر بنایا تھا، کہ مطلب پوری دنیا کو ایک پیغام چلا جائے کہ صوفیہ قریشی جو سے ہم نے اس کو لیڈر بنایا، بلکہ ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے، ہم یہ چاہ رہے کہ ہم آپس میں اچھے تعلقات قائم کریں۔ بقا ان کا دل میں نفرت ہے، مکملی طور پر ان کے دل میں نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، مطلب ایک نفرت ان لوگوں نے کریٹ کی اپنے دل میں، لیکن بظاہر دنیا کو بتانا چاہ رہے کہ ہم پاکستان کے مسلمانوں سے ہمارا کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارا کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے اس لیڈی کو بنایا یہ مسلم ہے، صوفیہ قریشی، اور اس کو ہم نے آپریشن سندور کی لیڈر بنائی ہے، یہ اس کی ریپریزنٹیو اچھی طریقے سے کرے گی اور پوری دنیا کو ایک میسج دے گی کہ انڈیا نے جو ہے مطلب جو آپریشن سندور پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے، اس میں صرف دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، صرف دہشت گرد اس میں مریں گے، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہے، جو مطلب پہلگام میں جو حملہ ہوا تھا وہ دہشت گردوں نے کیا تھا، تو ہم چاہ رہے کہ ہم دہشت گردوں کو مار دیں، ان کو بالکل اس دھرتی سے مٹا دیں، تو اس لیے جو سے اسد الدین اویسی کو ان لوگوں نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف، اور اس نے مختلف پلیٹ فارموں پر یہ آواز اٹھائی کہ مطلب ایک مسلمان لیڈر ناتے ہونے کے بجائے اس نے جو سے پاکستان کے خلاف آواز سٹارٹ کروا دی، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا تاکہ مطلب پاکستان کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ پوری دنیا کو ایک میسج چلا جائے کہ مطلب پاکستان میں دہشت گرد ہے، اور پاکستان کو مکمل طور پر ان کو دہشت گرد کو وہ ختم کیا گیا۔ لیکن یہ سراسر غلط اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں کوئی دہشت گرد وغیرہ نہیں ہے، پاکستانی لوگ چاہتے ہیں امن، تاکہ ہم بھی امن سے رہے اور انڈیا کے لوگ بھی امن سے رہے، تاکہ پوری دنیا میں سے اچھے تعلقات ہمارے ہیں، تاکہ کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن وہ لوگ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کروا رہے کہ یہاں پر جو سے انڈیا کے خلاف سرگرم گروپیں ہیں اور وہ انڈیا کے خلاف جو سے کام کر رہے، انڈیا کو جو سے تباہ کرنا چاہتے ہیں، مختلف ان کے پاؤٹس ہیں، ان کے مختلف سوچ ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، مختلف میسج دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تبھی آپ کی رائے کیا ہے کہ مطلب اسد الدین اویسی یہ جو سے ان کو فورس کیا گیا ہے، یا انہوں نے خود جو سے مجبور ہو کر یہ باتیں کی ہے، یا یہ کیا کرنا چاہ رہے کہ مطلب انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف سٹارٹ کروایا اور پاکستان کے خلاف ایک مطلب الٹی سیدھی باتیں اس نے سٹارٹ کروائے، حالانکہ لیڈر ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے خلاف جو سے رانگ سٹیٹمنٹ جاری کروا دی۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔